ایران کا اسرائیل پر صبح سویرے ایک اور بڑا حملہ، بیلسٹک اور ہائپرسونک میزائل برسا دیے۔ اسرائیل کے متعدد شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ حائفہ پاور پلانٹ شعلوں کی نظر، وسطی اسرائیل میں بجلی بند ہو گئی۔ تازہ حملوں کے بعد تل ابیب میں بھی آگ بھڑک اٹھی۔ ایران کی جوابی کارروائیوں میں 13 اسرائیلی مارے گئے، 380 زخمی۔ 9 کی حالت تشویشناک۔ آئل ریفائنری اور میزائل فیکٹری ملبے کا ڈھیر۔ تل ابیب میں وائزمن ریسرچ سینٹر تباہ۔ بیت یام میں کثیر المنزلہ عمارت زمین بوس۔ 6 ہلاکتوں کی تصدیق، 35 سے زائد ملبے تلے دب گئے۔ ایلات اور تمرہ میں بھی کئی اہداف نشانہ۔ کیسریا میں نیتن یاہو کا آبائی گھر بھی زد میں آ گیا۔ گولان کی پہاڑیوں پر آگ بھڑک اٹھی، لوگ پناہ گاہوں میں دبک گئے۔ امریکہ کی اپنے سفارتی عملے اور شہریوں کو اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت، طویل جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، خوفناک حملے کریں گے۔ پاسداران انقلاب کا شہداء کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ایرانی صدر نے کہا جارحیت برقرار رہی تو جواب بھی سخت سے سخت ہوگا۔ عراقی وزیر اعظم کا صہیونی حملوں سے نمٹنے کے لیے ایران کی مدد کا اعلان۔ ایران پر حملوں کا نیا سلسلہ، اسرائیل نے میزائل اڈوں کو ہدف بنا لیا۔ مشہد، مہر آباد، کرج اور امام خمینی ایئرپورٹ نشانہ۔ پاسداران انقلاب، نیوی، پولیس ہیڈ کوارٹرز اور منسٹری آف انٹیلیجنس کی عمارت پر بمباری۔ حملے میں پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس سربراہ شہید، محمد کاظمی کے ساتھ ان کے نائب کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تہران کے مختلف علاقوں میں 5 کار بم دھماکے۔ خبر ایجنسی کی اب تک 14 سائنسدانوں کی شہادت کی تصدیق۔ تخریب کاروں نے بڑی واٹر لائن تباہ کر دی، سڑکوں پر پانی ہی پانی۔ اصفہان میں ایرانی وزارت دفاع اور شیراز میں ڈرون فیکٹری ٹارگٹ۔ تیل کے ذخائر اور گیس فیلڈ بھی نشانہ۔ اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 128 ہو گئی، 900 سے زائد زخمی۔ ایران کا 10 اسرائیلی طیارے، 44 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ مزید 2 جاسوس بھی پکڑ لیے۔ اسرائیل نے حالیہ دنوں میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پلان کو ویٹو کر دیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کا دعویٰ، آیت اللہ خامنائی کے قتل کے حوالے سے امریکی صدر کے ویٹو کی خبر بے بنیاد، ایسا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ اسرائیلی مشیر قوم سلامتی کا رد عمل، نیتن یاہو کا معاملے پر تبصرے سے انکار۔ کہا ایران حوثیوں کو جوہری ہتھیار منتقل کرنا چاہتا ہے، ضرورت پڑی تو مزید اقدامات کریں گے۔ جوہری مذاکرات تہران کی یورینیم افزودگی سے دستبرداری پر ہی کامیاب ہوں گے۔ ایران میں حکومت کمزور ہو چکی، تبدیلی بھی ممکن ہے۔ بہت سے رابطے جاری، جلد امن قائم کرائیں گے۔ ٹرمپ کا ایران اور اسرائیل کو پاکستان اور بھارت کی طرز پر معاہدے کا مشورہ۔ کہا کشیدگی کے دوران دونوں ممالک پر تجارتی دباؤ استعمال کیا۔ پاکستان اور بھارت کے 2 عظیم رہنماؤں نے جھگڑا بند کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور ترک صدر کا ایک اور رابطہ، جوہری تنازع کے حل کے لیے سفارتی کوششیں آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ رجب طیب اردوان کی پیشکش، فرانسیسی صدر میکرون کا جلد تنازع تھم جانے کا دعویٰ۔ خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے تہران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چین ایران کی حمایت میں سامنے آ گیا۔ اسرائیل کی جانب سے ایٹمی تنصیبات کو ٹارگٹ کرنا خطرناک روایت قرار۔ ایرانی ہم منصب سے گفتگو میں چینی وزیر خارجہ نے کہا صہیونی ریاست عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ پریس کانفرنس میں عباس عراقچی بولے امریکہ اسرائیلی حملوں میں ملوث ہے، دستاویزی ثبوت موجود، سخت نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اسرائیلی جارحیت کے بعد عالمی برادری سرگرم۔ قطر کے امیر شیخ تمیم کا ایرانی صدر کو فون، صہیونی جارحیت کی مذمت۔ ترک صدر کا کویت کے امیر سے رابطہ۔ ایران اسرائیل تنازع پر تبادلہ خیال۔ رجب طیب اردوان نے کہا کہ نیتن یاہو نے خطے کی سلامتی داؤ پر لگا دی، مذاکرات ہی تنازعات کا پرامن حل ہیں۔ ایران اسرائیل کشیدگی، خلیج تعاون کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ اجلاس آج ریاض میں ہوگا۔ اسرائیلی جارحیت عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار، عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ دنیا کو اسرائیل کی جوہری صلاحیت پر خوفزدہ ہونا چاہیے۔ اسرائیل کسی بین الاقوامی جوہری نظم و ضبط کا پابند نہیں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام، کہا بدمعاش ریاست اسرائیل کی سرپرستی کے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں۔ ایران میں پھنسے پاکستانی طلباء وطن روانہ ہو گئے۔ ہرمزگان میڈیکل یونیورسٹی کے 80 اور زنجان میڈیکل یونیورسٹی کے 97 اسٹوڈنٹس شامل۔
पेट्रोल 4 रुपए 80 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 258 रुपए 43 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के निर्ख 7 रुपए 95 पैसे बढ़ गए, 262 रुपए 59 पैसे में फरोख्त होगा। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। और पंजाब का 5300 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाहों में 10% इजाफा मुतवक्के। तरक्याती मंसूबों के लिए 1240 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए 3132 स्कीमें शामिल होंगी। रोड सेक्टर के लिए 120 अरब, सेहत और बहबूद आबादी के लिए 90 अरब और ज़राअत के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़।